یہ تو آپ اور ہم آج تک سنتے چلے آئے کہ 10 محرم کا روزہ رکھنا چاہیے اور 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھنا چاہیے، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام کرتے تھے، اور بڑی فضیلت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشور کے روزے کی فرمائی۔ ارشاد فرمایا اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ ایک روزہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کو مٹا دے گا۔ میں روزے کے بارے میں تھوڑی سی بات بعد میں عرض کروں گا، لیکن آج میری نظر سے چند آیتیں گزری اور میں نے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول پڑھا، اور ساتھ ہی ساتھ بعض احادیث کا جب میں نے مطالعہ کیا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ خاص طور پر یوم عاشورہ میں کیا کرنا چاہیے اور اللہ عز و جل کی بارگاہ سے کیا طلب کرنا چاہیے۔ تو کہنے والے نے کہا، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بھی کہا کہ یوم عاشورہ وہ ہے جس میں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو اللہ نے قبول فرمایا تھا۔ اس لیے اس دن کے حوالے سے فرمایا گیا، اور خود مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ یوم عاشورہ میں اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرو، اس لیے کہ یہ وہ دن ہے جس میں تمہارے جد حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو اللہ نے قبول فرمایا تھا۔ اسی کو قرآن نے کہا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، اللہ نے عاجزی کے چند کلمات حضرت آدم علیہ السلام پر القا فرمائے، سکھا دیے، اور انہی کلمات سے حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کی، اور وہی کلمات حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کی قبولیت کا ذریعہ بنے۔ اب وہ کلمات کیا تھے؟ وہ کون سے کلمات تھے جس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو اللہ نے قبول فرمائی؟ تو فرمایا وہ کلمات یہ تھے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو دنیا کے اندر اللہ نے جنت سے بھیجا، اور 300 سال تک دونوں ایک دوسرے سے ملاقات نہ کر سکے، اور 300 سال کے بعد ملاقات ہوئی۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام کے وسیلے سے دعا کی، اللہ عز و جل نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرما لی۔ اور یہ بھی روایت ملتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب ان کلمات کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی اور کہا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اللہ عز و جل نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ تو اس دن توبہ بہت کرو، یوم عاشور کو اللہ سے اپنے گناہوں سے خوب معافی مانگو۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں گا تو حیرت ہوگی، خدا کی قسم وہ انبیاء جو معصوم ہیں، سارے انبیاء معصوم، لیکن اگر اللہ سے انہوں نے مانگا تو مغفرت ہی کی بھیک مانگی کہ مولا تو ہمیں بخش دے۔ بخشے ہوئے بھی اگر مانگتے ہیں تو مغفرت ہی کی بھیک مانگتے ہیں، بخشش کی بھیک مانگتے ہیں۔ خود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، میرے محبوب کہو مولا بخش دے، رحم فرما،
سب رحم کرنے والوں میں سے تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے صدقے میں اللہ عز و جل ان کی امت کی مغفرت فرما دے، اس رسول سے بھی اللہ عز و جل نے فرمایا کہ مغفرت کی دعا کرو، مغفرت مانگو۔ ہم مال مانگنے میں سے اور دنیا کے جھمیلے کی نجات کے مانگنے سے فرصت نہیں پاتے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگیں۔ اور یہ مغفرت کی دعا حضرت آدم علیہ السلام نے بھی کی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو ہم کو نہیں معاف فرمائے گا، اللہ اکبر، خطائے اجتہادی تھی، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو مولا ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ میں حیران ہوں یا اللہ، جن کے دامن سے وابستہ ہونے پر اللہ گناہ معاف فرما دے، وہ معصوم تو مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور آج امت مسلمہ کا حال یہ ہے کہ اسے مغفرت کی دعا کا خیال ہی نہیں۔ بخشش بہت بڑی نعمت ہے، بخشش، مغفرت بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ اگر معاف فرما دے تو سمجھ لو بیڑا پار ہو گیا۔ اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم بھی فرمائی کہ دو مومن جب آپس میں مصافحہ کرتے ہیں اس وقت کیا پڑھنا چاہیے؟ یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ تمہاری بھی بخشش فرمائے اور ہماری بھی بخشش فرمائے۔ اور سرکار فرماتے دونوں کے ہاتھ جدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ دونوں کی بخشش فرما دیا کرتا ہے۔ اگر وہ بخش دے مطلب یہ ہے کہ تم سے کوئی سوال نہ پوچھے، تمہارا احتساب نہ کرے، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے، تو اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ ورنہ وہ اگر پوچھنے پر آ جائے تو ہم میں کا کوئی اپنے گناہوں پر اس کی بارگاہ میں جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اس لیے اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، خاص طور پر یوم عاشورہ میں اپنے گناہوں سے بخشش مانگو، اسے نہ بھولنا، اسے فراموش نہ کرنا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے میں ذرہ برابر ہچکچانا نہیں اور اسے بھولنا نہیں۔ اور ہاں اتنی ضرور کوشش کرنا کہ جب مغفرت کی دعا کرو تو کچھ آنسو نکل آئیں، گلٹی اندر سے فیل ہو، یار میں اتنا اپنے رب کا کھا کر میں نے اتنے گناہ کر دیے، پھر بھی میرا رب مجھے دیتا ہے، میں اس کی نافرمانی کرتا ہوں پھر بھی وہ مجھے عطا کرتا ہے، میں صبح سے لے کر رات تک اس کے ارشاد کے خلاف عمل کرتا ہوں پھر بھی کھانا بھی دیتا ہے، پینا بھی دیتا ہے، رہنا بھی دیتا ہے، سب کچھ دیتا ہے۔ وہ گڑ گڑاؤ، بہت سارے ظالم ایسے ہیں جو کہتے ہیں میرے تو آنسو نہیں نکلتے، میں تو بہت سخت دل ہوں۔ سنو، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے بدبخت ہونے کی علامت میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ اس کی آنکھیں خشک ہو جائیں، آنکھوں سے آنسو نہ نکلیں۔ یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے نہ رونا، اور قرآن نے تو رونے پر ابھارا، کہا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، ہنسو کم اور رو زیادہ۔ اور یہاں ہنسنے سے ہی فرصت نہیں تو روئے گا کیا آدمی؟ اللہ والے پوری پوری رات روتے تھے، اور یوم عاشور کو تو بہت روتے تھے، بہت روتے تھے، اس لیے کہ یہ بڑا مبارک دن ہے، بڑا پاورفل دن ہے۔ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ نے فرعون سے نجات دی تھی اور فرعون کو غرق کر دیا تھا۔ یہ دن باطل کی تباہی کا ہے اور حق کی کامیابی کا دن ہے، اور اول روز سے یہ چلا رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ سے جو ٹکرائی وہ اسی دن ٹکرائی تھی۔ بہت بڑا دن ہے یوم عاشور۔ ایک دوسرا پیغام، ایک تو توبہ کرنا ہے، کثرت سے توبہ کریں، دل سے توبہ کریں، گناہوں کو یاد کر کے توبہ کریں،
اور آنسو نکل جائیں تو سمجھ لو کہ اللہ نے بہت بڑا کرم کر دیا.